آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مٹن پائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور ان کے فوائد پر بھی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اچھی ریسپیز ٹرائی کرتے رہیں، ہیپی رہیں، ہیلدی رہیں اور اچھے کھانے کھاتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مٹن پائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ مٹن پائے کو میں نے جلا کر اچھی طرح صاف کر لیا ہے اور اس کو گرم پانی میں ڈال کے ایک ابال دے دی ہے اور اس کی ساری کالک اتر گئی ہے اور اچھے سے کلر میں یہ آ گئے ہیں۔ صرف ایک ابال میں ان کو دھونا ہے اچھی طرح۔ اور اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں تقریباً 1 کلو ہی گوشت لے رہی ہوں مٹن کا، جس سے پائے اور زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ پائے میں صرف ہڈیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ گوشت ڈالنے سے ان کا ذائقہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو ان کو کوکر میں گلا لیں گے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے، تاکہ تمام پائے کی ہڈی کا جو غذائیت ہے وہ شوربے میں آ جائے۔ ان کو پانی ڈال کے جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اس کا اتنا پانی ڈالیں۔ میں تقریباً 3 گلاس اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح واش کر کے صفائی کر لیے تمام پائے کی ہڈیوں کی۔ یہ بہترین صاف ستھرے ہو گئے ہیں۔ ان کو ابال کے صاف کیا ہے پانی میں، ہلدی اور نمک ڈال کے ابالا تھا پائے کو 1 ابال تک۔ اب اس میں 3 گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو کوکر میں 1 گھنٹے کے لیے پکا لیں گے درمیانی آنچ پہ، تاکہ تمام پائے گل بھی جائیں اور شوربے میں ان کا تمام فوائد بھی آ جائیں۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور پائے بہترین گل کے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ان کے فوائد پر بھی بات کریں گے۔ گرمی ہو یا سردی، مٹن پائے ہر موسم میں شاہی کھانا ہے۔ یہ ہڈیوں اور جوڑوں اور جسمانی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے صحت بخش پائے کا سالن بنانے کا آسان طریقہ اور مٹن پائے کے فوائد۔ جوڑوں کے درد میں یہ فوری آرام دیتا ہے۔ مسالہ میں نے بنا لیا ہے، پیاز براؤن کر کے ادرک لہسن ڈالی ہیں اس میں اور ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال کے اس کا مسالہ بنا لیں گے۔ علیحدہ سے پائے گل چکے ہیں، بس ان کا مسالہ بنانا ہے اور اس میں تھوڑی دیر مسالے میں ان کو پائے کو پکانا ہے پانی کے بغیر۔ یہ جوڑوں کے درد میں فوری آرام دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ پائے، اور یہ کولیجن میں سے بھرپور ہے، جسمانی کمزوری دور کرتے ہیں اور نیند کو بہتر کرتے ہیں۔ اس میں مسالہ جار ڈالیں گے، اس میں کوئی ڈبے والا مسالہ نہیں جا رہا، بس گھر کے ہی مسالے جائیں گے۔ نمک، مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، خشک دھنیا، اور ان مسالوں کو آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے گرم مسالہ تھوڑا سا اب ڈالا ہے، تھوڑا سا آخر میں ڈالوں گی جب سالن مکمل بن جائے گا، بن کے تیار ہو جائے گا۔ اور قوت مدافعت بڑھاتے ہیں۔ یہ پائے کا سالن کھانے سے معدے کو آرام دیتا ہے اور بالوں کو اور جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی یخنی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پائے کا سالن کیسے بنتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور یخنی، گوشت کی یخنی تو ویسے بھی بیمار کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے کہ یخنی بیمار کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میں نے اس میں دہی ڈالی ہے مسالے میں، اس کی مسالے کی گریوی کو اور زیادہ اچھا کرنے کے لیے۔ پائے کی یخنی اصل میں بون بریتھ ہی ہے، جو آج مغرب میں سپر فوڈ کہلاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس کی اہمیت بیان فرما دی تھی۔ مٹن پائے جوڑوں کے درد کا قدرتی علاج ہے۔ اس میں یخنی میں سے ہم صرف پائے ہی نکال کے مثال میں 5 منٹ کے لیے ان کی بھنائی کریں گے، پھر اس میں وہ یخنی ڈال دیں گے جس میں ہم نے پائے ابالے ہیں۔ اگر آپ کو آسان دیسی ریسپیز پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مزید اچھی ریسپیز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ان کو تقریباً 5 منٹ کے لیے ہم اس کی بھنائی کر لیں گے۔ یہ زیادہ گل چکے ہیں، اس لیے آرام سے چمچہ ہلائیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے، بوٹی زیادہ نرم ہو کے ٹوٹ کے بکھر نہ جائے۔
یہ تقریباً گوشت اتنا نرم ہو چکا ہے کہ یہ ہڈی کو خود بخود چھوڑتا جا رہا ہے اور اس کی مثالوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ پائے کی خوشبو اب سمیل نہیں آ رہی بلکہ اس کی بہت ہی اچھی خوبصورت سی خوشبو آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس میں اب یخنی ڈال کے 5 سے 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے ڈھکن بند کر کے۔ یہ یخنی پہلے ہی پکی ہوئی ہے، بس اس کو مسالے میں اچھی طرح ابال دلانا ہے، جس سے یہ یخنی اور مسالہ اور پائے کا سالن اور زیادہ اچھا اور بہتر بن کے تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے ڈھک کے پکا لیا ہے اور بہترین خوشبودار پائے بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اب ان کو سرو کریں گے۔ یہ جو ہڈیوں کا یخنی ہوتی ہے یہ جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو عورتیں تھکی تھکی رہتی ہیں یہ یخنی کھائیں، ٹانگوں کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے یہ یخنی۔ اور اس کا شوربہ بہت گاڑھا بنا ہے اور اس میں ہڈی کی تمام غذائیت شوربے میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ جسم کو بھی طاقت دیتا ہے اور جسم کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ یہ ہڈی کا شوربہ مٹن پائے یہ بہت صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب ان کو سرو کریں گے ہم۔ آپ گارنش اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس میں ادرک اور ہری مرچیں کاٹ کے ڈال سکتے ہیں۔ میں نے ہری مرچیں پہلے ڈال دی تھی اور اب تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالا ہے۔ بہت ہی خوشبودار پائے بن کے تیار ہوئے ہیں اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ذائقے دار ہیں۔ یہ بہت ہی گلے پڑے ہیں یہ پائے۔ اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔